إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ جس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہر سال جانور کے ساتھ اپنی نفسوں کی قربانی دینے والا بنایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے قرآن مجید جیسی مقدس کتاب ہمیں عنایت فرمائی. اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ مرتبہ شکر احسان ہے کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا. عزیزان محترم، جس طرح سے ہم تمام اس بات سے واقف ہیں، رمضان چلا گیا، شوال آ گیا، ذی القعدہ گزر گیا، اب مہینہ آ گیا تو حج کا آ گیا، عید الاضحیٰ کا آ گیا، جانور کی قربانی دینے کا آ گیا. سوال یہ ہے عزیزان محترم، رسمن جو چیز کی جاتی ہے پھر وہ رسم بن کر کے رہ جاتی ہے. عبادت سمجھ کر جو چیز کی جاتی ہے اس میں خلوص بھی ہوتا ہے، اخلاص بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہوتا ہے. آج ہماری عبادتیں رسمن رہ گئی ہیں. کوئی کہتا ہے 1 لاکھ کا بکرا لا لیا، کوئی کہتا ہے کہ 15 لاکھ کا بیل لا لیا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے یہ تیاری کر لی، کوئی کہتا ہے کہ اب یہ قربانی میں ایسے کروں گا، کوئی کہتا ہے کہ محلے میں ایسا جانور کس کا بھی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ کوئی اور بات، کوئی سوچتا ہے کوئی اور بات. لیکن عزیزان محترم، یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، 1 مہینہ پورا نہیں بلکہ حاجیوں کے لیے جو 5 دن ہوتے ہیں وہ بڑے کربناک اور خوفناک بھی ہوتے ہیں، جس میں محنت لگتی ہے. عبادتیں کوئی بڑھ کے نہیں، صرف اصول اور ضابطہ زندگی جینے کا سلیقہ اور سکھایا جاتا ہے کہ کون سے وقت میں کیا کام کرنا ہے، کس وقت میں کہاں پہ رکنا ہے، کس وقت میں کہاں سے نکل جانا ہے. اگر نہیں نکلیں گے تو اس کا تم کو ازالہ کیا کرنا پڑے گا. اصول سکھایا جاتا ہے. اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم،
یہ اصول اور ضوابط کو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر محفوظ کر کے رکھ دیا، جس سے امت غافل ہے۔ قرآن مجید کی رو سے 26 انبیاءوں کے تذکرے ہمیں ملتے ہیں، نام ملتے ہیں، مختصر ان کی زندگی کے حالات بھی ملتے ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ نے 2 برگزیدہ نبیوں کی زندگی کو انسانوں کے لیے نمونہ قرار دے دیا۔ سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے کہا کہ اے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ اکبر، غور کرنے کی بات ہے۔ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ نے نمونہ بنایا، آپ کے ساتھیوں کی زندگی کو اللہ نے نمونہ بنایا، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں نبی کی زندگی کو نمونہ بنایا، رسول اللہ کی زندگی کو نمونہ بنایا، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں آپ کے ماننے والے اصحاب کی زندگی کو نمونہ بنایا۔ 2 نبیوں کی زندگی ہو بہو، 2 نبیوں کی زندگی انقلابی، 2 نبیوں کی زندگی اللہ کی توحید بیان کرنے والی، 2 نبیوں کی زندگی شرک کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی، 2 نبیوں کی زندگی بتوں کی مخالفت کر کے ان کو زمین دوز کرنے والی، اور ساری کائنات کے اندر دنیا میں انقلاب بپا کر کے توحید کا ڈنکا بجانے والی یہ 2 شخصیت ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر سال ہم کو سننے کی عادت پڑ گئی کہ رمضان آیا تو رمضان کی برکتیں، فضیلتیں، مغفرتیں یاد، رمضان گزر گیا تو رمضان کو ہم نے بھلا دیا، ذی قعدہ کی جو ہے نا شوال کی روشنیوں میں آ گئے، شوال ختم ہوا تو ذی قعدہ شروع ہوا، ذی قعدہ کی تعریفیں سننے لگے، اب معاملہ آ کر کے رکا ہے تو حج کا مہینے کا، اب اس مہینے میں ہوگا کیا؟ جو حج کو جانے والے ہیں ہنسی خوشی کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کا نعرہ بلند کر کے اپنے آپ کو اللہ اپنے رب کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تمام خواہشات کی قربانی دے کر کے، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر کے، ماں باپ کو دور رکھ کر کے، بیوی بچوں کی محبت سے دور ہو کر کے، تجارتوں کو چھوڑ کر کے، مال کی محبتوں کو چھوڑ کر کے، ایک انسان اپنے رب کے بلاوے پر اللہ کے گھر کے اطراف جمع ہوتا ہے، اور وہاں پر اس کی جو قربانی ہوتی ہے، جو تھکاوٹ ہوتی ہے، جو اس کی نیند ہوتی ہے یا نہ ہوتی ہے، یا کھانے اور نہ کھانے کے جو لالے ہوتے ہیں، اور پھر اتنے سارے لوگوں کے درمیان میں ایک انسان زندگی گزار رہا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ اہل علم نے یہاں بیان یہ کیا کہ میدان حشر کا منظر اگر دیکھنا ہو تو حج کا موقع دیکھ لیا جائے۔ ہر آدمی اپنی نفسانی خواہشات کے تحت پڑا ہوا ہوگا، نفسی کے تحت ہوا ہوگا، لیکن عزیزان محترم، اس قربانی کو دینے سے پہلے، ان حج کے ایام کو جاننے سے پہلے، کعبے کا رخ کرنے سے پہلے، وہاں جا کر کے 5 دن 6 دن جو بھی آپ کے لگتے ہو بڑی کربناک اور محنت کے ذریعے سے گزارنے سے پہلے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑنے سے پہلے، اس انقلابی رسول کے سیرت کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے آج کے اس خطبے کا عنوان ہم نے لیا ہے، اس کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ عید کے بعد کا رہے گا۔ عید سے پہلے اگر ہم یہ باتیں کو سماعت کر سکیں تو کہنے والے کے لیے بھی نصیحت ہوگی، سننے والوں کے لیے بھی نصیحت ہوگی، اور جو کچھ بھی غلطیاں ہم نے گزشتہ سال سے اس سال تک ہم نے کی ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ رب کے طرف جھکنے کا موقع مل جائے اور اللہ سے مغفرت کا پروانہ لینے کا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، ابراہیم علیہ السلام شہر ار کے رہنے والے، آزر کے بارے میں 2 مختلف روایتیں ہیں، بعض نے کہا یہ چچا تھا، بعض نے کہا یہ باپ ہے۔ جو بھی ہو، ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول کے اندر اپنی آنکھ کھولی، وہ ماحول خطرناک ماحول، اس
لحاظ سے خطرناک ماحول کہ اللہ کی توحید کو میٹ دیا گیا، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ختم کر دیا گیا، ایک ظالم بادشاہ کو گدی پر بٹھا دیا گیا، اور جب گدی پر بٹھایا گیا وہ بادشاہ کی چاپلوسی کرنے والوں میں ابراہیم کا باپ بھی موجود تھا، جو ہر وقت اپنے ہاتھوں سے نئے نئے بتوں کو بناتا، مٹی اور پانی کو ملاتا لوگوں کے سامنے، اور ایک نیا بت الگ انداز میں تیار کر کے آزر کے نمرود کے دربار میں پیش کرتا اور کہتا، اے ہمارے آقا، اے ہمارے خدا، دیکھ ایک نیا خدا لایا ہوں جو تیری ریاست کو چلانے کے لیے کافی ہے۔ آؤ ذرا ہمارے ملک کا بھی جائزہ لے لیں۔ آج ابراہیم علیہ السلام کی جو انقلابی سیرت ہے نا، اس کو صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہماری اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے ہے۔ آؤ ذرا محاسبہ کر کے چلتے ہیں، تمثیل کر کے چلتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کیا تھا، کیا چل رہا تھا، کیسا بادشاہ تھا، اور کیسی اس کی چاپلوسی ہوا کرتی تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا سارے شہر کے اندر کے اندر ڈنکا بجا دیا تھا، اللہ کی توحید کے پرچم کو اونچا کر دیا تھا، اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دے دی تھی، خاندان کو چھوڑ دیا تھا، باپ کے ساتھ مباحثے پر آمادہ ہو گئے، حد تو یہ ہو گئی کہ وقت کا بادشاہ آپ کے سامنے گفتگو کر کے تلملا اٹھا تھا۔ یہ توحید کی برکت، یہ توحید کا مقام، اللہ جسے چاہتا ہے اسے چن کر مخلوق میں سے کھڑا کر دیتا ہے، اور پھر اللہ اس سے وہ سب کچھ کروا دیتا ہے جو اللہ کی مرضی میں ہے۔ دنیا بہت کچھ سوچ لے، اب آؤ ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ ہر طرف بت پرستی کا ماحول، اللہ کے سامنے سر جھکانے والا نہیں، بادشاہ بھی اگر ہے تو اپنے آپ کو بناوٹی ظالم خدا بنایا ہوا ہے، اور انسانوں سے کہتا ہے کہ میرے پیروں پر سر رکھو، میرے سامنے سجدہ کرو، میرے سامنے اپنی آرزو ارمانوں کو رکھو، میں تمہارے آرزو ارمانوں کو پورا کرنے والا ہوں، میں تمہارا خالق و مولا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، تمہاری ہر پریشانی کو دور کرنے والا ہوں۔ یہ نعرہ شہر ار کے اندر بلند ہوا، اور وقت اور حالات چلتے رہے۔ ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک انقلابی کیفیت رکھنے والی، اللہ جس کو اپائنٹ کر رہا ہے، اللہ جس کو نامزد کر رہا ہے، وہ 10 20 50 100 لاکھ 2 لاکھ نہیں، بلکہ ایک شخصیت ابراہیم علیہ السلام، کس کے گھر میں اللہ نے پیدا کر دیا، اس کے گھر میں جو بتوں کو بناتا ہے، خدا ترشواتا ہے، منادیر بناتا ہے، بڑے بڑے بت کدے بناتا ہے، اس میں بڑے بڑے بتوں کو بھی رکھتا ہے، چھوٹوں کو بھی رکھتا ہے، اور یہ کہلواتا ہے کہ یہ بت جو کھڑے ہوئے ہیں ان کی تو پوجا کی جائے، ان کے سامنے سروں کو جھکایا جائے، یہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اللہ کے خلاف بغاوت کا نعرہ بلند کیا تھا آزر نے، اور اللہ رب العزت نے آزر ہی کے گھر کے اندر ابراہیم کو پیدا کر دیا، اور بچپن ہی سے ابراہیم علیہ السلام کی سوچ و فکر کو توحید کی طرف ڈھالتے ہوئے اللہ نے باپ سے مکالمے کرا دیا۔ پوچھنے لگے یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ چاند ڈوب گیا، پوچھنے لگے یہ کیسا خدا جو غائب ہو گیا؟ سورج نکل کر کے آیا۔ باپ نے سوچا کہ بیٹے کا ذہن بھٹک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ ذرا ہمارے گھروں کا بھی آج جائزہ لے کر کے جائیں عزیزان محترم۔ ہو یہی رہا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگے کہ بتاؤ پھر وہ کیا تھا، پھر یہ کیا ہے؟ میں مختصر لے جانا چاہتا ہوں تاکہ ایک انقلابی نکات ہمارے ذہن میں آ جائے انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ رکھ کر توحید کا ڈنکا بجا دیا تھا۔ آؤ اس ملک میں بھی میں اور آپ اللہ کا نعرہ بلند کر کے اس ملک کے ہر گھر کے اندر توحید کا نعرہ ہم بلند کر دیں انشاءاللہ۔ اللہ نے ذمہ داری دی ہے اس امت کے پاس۔ یہ کام اگر نہیں کرو گے عزیزان محترم تو پھر یاد رکھنا وہ اہلکم نارا کے مستحق بن جاؤ گے۔ تم نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو۔
اپنے جاننے والوں کو نہیں بچا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ باپ نے غنیمت جان کر کہا وہ چھوٹا تھا، یہ بڑا ہے، یہ بھی ہمارا خدا ہے۔ سورج غروب ہوا، ستارے نکل آئے، ابراہیم نے سوال کیا ماجرا کیا ہے؟ وہ بھی چلا گیا، یہ بھی چلا گیا، یہ کیا ہے؟ یہ کہا کہ اس کے ماتحتین میں سے ہیں، یہ بھی ہمارے خدا ہیں۔ اللہ اکبر! باپ ہکا بکا رہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سوالات سے باپ پریشان ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی اتنی گہری سوچ سے کہ میرے بیٹے کے ذہن عقد ڈالتا تو کون ہے ان باتوں کو۔ آؤ ذرا اپنے گھروں کا مشاہدہ کر کے دیکھو، کل تک لوگ مرے ہوئے لوگوں کے سامنے بکروں کو کاٹ کر، ان کی نظر و نیاز چڑھا کر، ان کے درگاہوں کی جالیوں کو کفلیں ڈال کر، رنگ برنگی ناڑوں کو بن کر، ان کے مزاروں کے اندر جو ہے نا بچیوں کے رشتوں کے کاغذات رکھ کر، بچوں کے پاسپورٹ رکھ کر، یہ ذہن بنا دیا گیا مسلمانوں کا کہ یہاں سے تم کو سب کچھ ملنے والا ہے۔ میرے ابراہیم نے کے سامنے بھی ماجرا یہی تھا، بڑے بت کدے کے سامنے چھوٹے چھوٹے بتوں کو رکھ دیا گیا تھا اور ایک بڑے بت کے ہاتھ میں کراڑی دے دی گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، بڑے کو ویسے ہی رکھا۔ اور پھر آج بھی معاملہ یہی ہے کہ ہم بھی اپنے جو ہے نا رب حقیقی کو بھلا کر خبروں سے مانگنے والے ہو گئے۔ ہم بعض لوگ ایسے ہو گئے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے مٹی اور گارے میں بتوں کو تراشتے ہیں، انہیں رنگ برنگی رنگوں سے رنگ بھی دیتے ہیں، الگ الگ شکلوں میں انہیں ڈھال دیتے ہیں اور دنیا کے سامنے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے خدا ہیں، اس کو مانگ لیا جائے، اس کو مان لیا جائے، اس سے لے لیا جائے۔ ابراہیم کے دور میں بھی یہی ہوا تھا، آج کے دور میں بھی یہی ہوا تھا، لیکن ابراہیم نے جب یہ دیکھا ایک انقلاب برپا کر دیا، چھوٹے بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے ہاتھ میں کراڑی کو ویسے ہی رکھ دیا۔ لوگ آئے پوچھنے لگے ماجرا کیا ہے، یہ کون کر سکتا ہے؟ ارے شہر میں ایک آدمی ہے جو ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ انقلاب برپا ہونا چاہیے معاشرے کے اندر، یہ انقلاب آنا چاہیے معاشرے کے اندر، توحید کے لیے اپنی جانوں اور مالوں کا نذرانہ دینے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے مسلمانوں کے اندر۔ آج ہم کہتے ہیں ارے یہ ان کا معاملہ ہے، بھائی انہوں کر لیتے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، ہم کیوں بولیں ان کے معاملے میں؟ استغفر اللہ ربی، سورہ کافرون گواہی دے رہا ہے یہ جملہ تمہارے پر پلٹ کر آنے والا ہے، تمہاری سوچ کے خلاف جانے والا ہے۔ اگر تم نے سورہ کافرون کو نہیں پڑھا ہے تو تم نے قرآن کو نہیں جانا، تم نے حساس مسئلے توحید و شرک کو نہیں جانا۔ اس میں یہی بتا دیا گیا کہ تم ہماری عبادت، تم ہمارے خدا کی نہیں کرتے، ہم تمہارے خداؤں کی نہیں کرتے۔ مختصر بات یہ ہے عزیزان محترم، جب یہ حجت پوری ہو جائے تو یہ کہا جائے گا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ ہم نے یہ کام کیا ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کی قربانی دینے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اس کائنات کو، اس انسانیت کو، اس دنیا کو، اس ماحول کو یہ سبق اور درس دیا اور کہا کہ میاں اللہ کی ذات میں شرک ہوتا رہے، لوگ غیر اللہ کی پرستش کرتے رہے، لوگ بتوں کے سامنے سروں کو جھکاتے رہے، لوگ مردوں کے سامنے مانگتے رہے، لوگ مردوں سے آزمائے جو ہے اپنے عرضوں کو، منتوں کو رکھتے رہے، ان کے نام سے قربانی اور منتیں کرتے رہے، ڈھول اور تاشے ان کے نام پر بجاتے رہے، اور تم یہ دیکھ کر اگر خاموش ہوتے ہو تو تم نے پھر سیرت ابراہیم کو نہیں جانا، تم نے سیرت محمدی کو بھی نہیں جانا۔ آج شدید ضرورت ہے عزیزان محترم، آج شدید ضرورت ہے اس ماحول اور معاشرے کے اندر۔ تم سمجھتے ہو کہ اچھے غذائیں کھا کر جنت میں چلا جاؤں گا، تم سمجھتے ہو کہ اچھا بینک بیلنس رکھ کر جنت میں چلا جاؤں گا، تم سمجھتے ہو کہ میرے بیٹے کی ڈگری بڑی بنا دی جائے گی، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کمانے والا ہو گیا میں جنت میں چلا جاؤں گا، میرے بیٹی کو داماد سب سے اعلیٰ اور عرفہ ملا ہے مالدار، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ استغفر اللہ ربی، جب تک کہ یہ 5 فٹ 4 فٹ 6 فٹ کا جسم اللہ کے راستے میں نہ نکلے، جب تک کہ اس جسم کے اوپر پڑے ہوئے کپڑوں کو کوئی چھین نہ لے، جب تک کہ تمہارے جسم کو کوئی جو نہ نوچ نہ لے، جب تک کہ تمہارے جسم پر خراش نہ آئے، تم توحید کا حق ادا کرنے کے قابل نہیں ہو۔ یاد رکھو اس بات کو۔ سارا شہر ایک طرف، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف، بات آئی، لوگ یاترا سے واپس آئے اور پوچھے کون کر سکتا ہے؟ یہ ہونا چاہیے کہ ارے نہیں بھائی فلانا آدمی ہے جو بول تو سکتا ہے کم سے کم ہمارے خلاف میں،
یہ نام ہونا چاہیے، یہاں تک بات ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے معاشرے کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام سارے شہر ار کے اندر مشہور تھے کہ کون ہے بھائی بتوں کی مخالفت کرنے والا؟ ابراہیم۔ کون ہے بھائی نمرود کی مخالفت کرنے والا؟ ابراہیم۔ کون ہے بھائی ہمارے بناوٹی دین کی مخالفت کرنے والا؟ ابراہیم۔ کون ہے بھائی ہمارے رسم و رواج کی مخالفت کرنے والا؟ ابراہیم۔ کون ہے بھائی اپنے باپ کے ساتھ جو ہے نا دو بدو بحث کرنے والا؟ ابراہیم۔ کون ہے بھائی وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زبان کو دراز کرتے ہوئے اللہ کی توحید پیش کرنے والے کا نام ابراہیم، ابراہیم، ابراہیم۔ ذرا میں اور آپ یہاں بیٹھنے والے ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھنا، کیا میں نے خاندان میں ہوتی ہوئی 11ویں کو روکنے کی کوشش کی ہے؟ کیا میں نے خاندان میں ہونے والی برتھ ڈے کو روکنے کی کوشش کی ہے؟ کیا خاندان میں ہونے والے چہلم اور برسی کو روکنے کی کوشش کی ہے؟ کیا شہر میں ہونے والے میلاد کے جلوس کو روکنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے خبروں کے سامنے ہمارے جو ہے نا آواز جھک رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی اپنی زبان دراز کر کے یہ کہا ہو کہ یہ شرک ہے، یہ نہیں کر سکتے، اس سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ انتقام لے گا؟ کیا ہم نے کبھی کہا ہے؟ کبھی نہیں کہا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک انقلابی شخصیت، الحمدللہ یہ مہینے کی مناسبت سے تمام کارنامے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ میں اور آپ مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، میں اور آپ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، میں اور آپ ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم کہ ہماری زندگی انقلابی ہے یا نہیں ہے۔ اگر انقلابی زندگی نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی کو انقلابی بنانا پڑے گا، ایک انقلاب بپا کرنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر گھر سے لے جایا گیا اور بڑے بت خانے کے اندر کھڑا کر دیا گیا، جہاں چھوٹے چھوٹے بتوں کے کسی کی ناک کٹی ہوئی ہے، کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، ہر بت نقصان سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ ایک بت کھڑا ہوا ہے جو عالیشان بڑا بت ہے جس کے ہاتھ میں کراڑی رکھی ہوئی ہے۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا اور لے جا کر تمام بت خانے میں کھڑا کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے سوال ہو رہا ہے، سوال بھی کیا ہو رہا ہے کہ ابراہیم یہ کس نے کیا ہے بتا، کون توڑا ہے ان کے ہاتھوں اور پیروں کو، ان کی ناک اور کان کو؟ ابراہیم علیہ السلام نے قیمتی جواب دیا اور پلٹ کر کہا کہ اے میرے ملک کے باسیوں، اے میرے باشندوں، اے نمرود کے چاٹوکاروں، ذرا تم غور کر کے بتاؤ میرا اس سے کیا ناتا ہے؟ اگر تمہارا بت بولتا سکتا ہے تو اس سے کہنے دو، وہ جو کہے گا میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ فٹ سے لوگوں نے جواب دیا ارے یہ کیسے بول سکتا ہے، یہ تو بولنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ انقلابی کیفیت ہمارے اندر ہونی ہے، توحید کو لے کر کے ہونی ہے، توحید کو قائم کرنے کے لیے ہونی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے عزیزان محترم تو پھر ہمارا شمار چاٹوکاروں میں آ جائے گا۔ آج بھی نمرود نے تقریباً دشمنوں کو ہمارے پیچھے لگا دیا ہے، مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ آج کی تاریخ کی بات آئی ہے کہ جو ہے نا اتراکھنڈ کی سرزمین کے اوپر ظالم بجرنگ دل کے دشمن یہ کہتے ہیں، نعرہ بلند کر رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے بڑی سبھا لگا کر کے ایک ظالم یہ کہتا ہے کہ اے میرے ساتھیوں، جس گھر سے بھی جانور ذبح ہو، جو بھی جانور ذبح ہو، اس کا خون اگر موہری سے بہتا ہوا، نالی سے بہتا ہوا اگر نظر آ جائے، مجھے آ کر کے اطلاع دینا، پھر ان مسلمانوں کو میں بتاؤں گا کہ قربانی کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے توحید کو بلند نہیں کیا، ہم لوگوں تک توحید نہیں پہنچائے۔ آج ایک کھڑے رہ کے جس کو شرمگاہ دھونے کی تمیز نہیں ہے، جس کو جینے کا سلیقہ نہیں ہے، آج وہ ظالم ہمارے مذہبی جو ہے نا رسومات کے خلاف کہہ رہا ہے، ہمارے اسلام کے خلاف کہہ رہا ہے۔ ابراہیم کے دور میں بھی ہوا، ابراہیم اکیلا شہر اور کے اندر پوروں کی ناطقہ بند کر دیا تھا، پوروں کی بولتی کو بند کر دیا تھا، لیکن آج یہ جوانیاں تمہاری فیس بک کی دیوانی ہو گئی، ریلز کی دیوانی ہو گئی، چیٹنگ کی دیوانی ہو گئی، رات بھر تم جاگتے ہو لوگوں کی طرح، دن تمام سوتے ہو تم شیطانوں کی طرح۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس قوم کو کہ اسلام سے محبت ختم ہو گئی۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورا 23 سالہ دور نبوت بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھ دیے تھے،
بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھ دیے تھے اور خط لکھ کر کے یہ کہہ دیا تھا میں محمد رسول اللہ ہوں، اللہ ایک ہے، بات کو مانتے ہو تو صحیح ہے، اگر نہیں مانتے ہو تو پھر دو دو ہاتھ بھی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پورے ملکوں کے بادشاہوں کو یہ خط لکھ کر کے یہ چیلنجنگ جملے کہنا، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جا ملتی ہے بات۔ انقلاب بپا اگر کرنا ہو عزیزان محترم تو انقلابی کیفیت اور انقلابی شخصیت بھی بننا سیکھو۔ یہ جو زندگی میری اور آپ کی ہے نا کہ عاشقی کے چکر میں کسی کا قتل کر دیا، اگر کوئی زیادہ دن تک پلاٹ خالی دکھا تو اپنے نام کی تختی لگا دی، مساجد کو ویران کر دیا، قرآن پکڑنا مسلمان بھول گیا، نبی پر درود بھیجنا اس کی زبان سے نکلتا ہی نہیں، استغفر اللہ اس کے کلموں اس کی زندگی سے کلمے نکال دیے گئے۔ غرض کہ وہ زندگی میں اور آپ جی رہے ہیں عزیزان محترم جو زندگی میری اور آپ کی اجیرن بننے والی ہے، آگے جا کر کے سکون، چین، غارت ہونے والا ہے، محبت نہیں ملنے والی ہے، وہ جہنم کی گرم گرم ہواؤں سے تمہارا استقبال کیا جائے گا، وہ جہنم کا خون اور پیپ ہماری غذا بنا دی جائے گی، وہ زخم کا درخت جس کے کھانے سے انتڑیاں کٹ کر پاخانے کی جگہ سے باہر گر جائیں گی، جس سے انسان کو شدید تکلیف ہوگی، پیاس کی شدت لیا ہوا جہنم کی وادیوں میں انسان بھٹکتا بھٹکتا رہے گا، چلاتا رہے گا، کوئی تو لائے دو چلو پانی پلا دے۔ جنتیوں سے سوال کرے گا جہنم میں، بھائی کچھ تو پانی ہمارے اوپر انڈیل دو، ایک ایک خطرہ سے ہی ہم لوگ بانٹ کے پی لیتے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیوں ہوگا عزیزان محترم؟ ہم اگر اللہ کے قانون کی پاسداری اگر نہیں رکھیں گے، اگر ہم اللہ کے قانون کو ہماری نفسانی خواہشات سے، دنیا کی مٹھاس سے، دنیا کی محبت سے، پیسے جمع کرنے سے، سونے چاندی سے اور اپنی جائیداد سے زیادہ اگر ہم توحید کو اہمیت دیتے ہیں تو پھر اللہ ہمیں بچا سکتا ہے۔ نہیں، دنیا کو محبت دے کر، دنیا کی محبت میں غرق ہو کر، اولاد کی محبت میں، بیوی خاندان دوستوں کی محبت میں اگر جمع کرنے کے چکر میں اگر آ جائیں گے تو پھر یاد رکھنا عزیزان محترم حالات بڑے کرونا ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام شہر ار میں بڑا ہی بہترین کام کرتے رہے، ایک شخصیت پورے شہر ار کو ہلا دیا، بادشاہ کے تخت کی جو ہے نا پائے ہلنے لگے، بادشاہ کے محل میں عجیب سے سوالات آنے لگے، بادشاہ کہتا ہے کہ بلاؤ کون ہے وہ، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ارے یہاں تک تم کیفیت کو تو لاؤ، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ رب پر اگر بھروسہ رکھتے ہو نا تو 100% رکھو، ایسا مت سمجھو کہ یہ کام کر رہا ہوں، یہ بات بولنے جا رہا ہوں، یہ دعوت کا کام کرنے جا رہا ہوں، یہ شرک کی مخالفت کرنے جا رہا ہوں، یہ توحید کا پرچم بلند کرنے جا رہا ہوں، یہ مرے ہوئے لوگوں کو جو ہے نا صرف مرے ہوئے رہنے دو کا نعرہ بلند کرنے جا رہا ہو، ان سے امیدیں نہ لگاؤ کا نعرہ بلند کرنے جا رہا ہو۔ اب ذہن میں سوال یہ ہے کہ ہائے ہائے 1 مہینہ بچی کی شادی کو رہ گئے ہیں، شادی خانہ تو ابھی نہیں ملا، کون سا ڈھونڈوں گا؟ اگر یہ باتیں میں بتانا شروع کروں گا تو خاندان سب سے پہلے مخالفت میں آ جائے گا، پھر دعوت میں کون آئیں گا ہمارے پاس؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ سوچ میری اور آپ کی جب بن گئی عزیزان محترم تو پہلے تو بناوٹی مورتیوں کی پوجا ہوا کرتی تھی، اس کے بعد لوگوں نے مرے ہوئے لوگوں کو آڑے ڈال کر خبروں کے منو مٹی کے نیچے بڑے بڑے اونچے چبوترے بنا کر کہا کہ نہیں ان سے بھی کچھ ملنے والا ہے، یہ بھی بنا دیا گیا۔ اب جب وہ بھی چیزیں ختم ہونے لگی تو تعویذ اور گنڈے پلیتوں پر مسلمانوں کی زندگی آ گئی، اور یہاں سے بھی بات نہیں بنی تو گھروں کے اندر کانٹوں کی لکڑی اور ہلے کہرے اور لال کپڑے کے اندر ناریل کو بن کر مسلمان سمجھتا ہے کہ یہی اصل مسلمانوں کا گھر ہے، اور یہ سوچتا ہے مسلمان کہ کہاں دشمنی مول لو بھائی، جینا ہے 4 دن تو اچھے طریقے سے جی لو، یہ تو ان کا معاملہ ہے، وہ کرتے ہیں میں تو شامل نہیں ہوتا ہوں۔ بعض لوگوں کا گمان ایسا بھی ہے کہ وہاں وہ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، میں کھانا تو نہیں کھاتا، دیکھو مولوی صاحب جا کے کچھ دیر ٹھہر کے آ جاتا ہوں خالی۔ اب کیوں؟ وہ تو رشتہ دار بھی تو ہے نا، دوست احباب بھی تو ہے نا، ملاقاتیں بھی تو ہے نا، بچی کا سسرال کا معاملہ ہے، اگر نہیں جاؤں گا تو بچے پہ ظلم ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال اپنے پاس نہیں لایا،
नाजों में पलने वाली शख्सियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू तालिब के नूर नज़र जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू तालिब की ज़िंदगी तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू तालिब के इंतकाल के बाद जब जुल्म ज़्यादा हो जाता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंदीदा मुकाम अपनी ज़िंदगी का ख़ानदान से मुतवल्ली जो चलते हुए आ रहे हैं, जिसके जिम्मेदार जो चलते हुए आ रहे हैं, जिसके वो ख़ानदान को छोड़कर, कबीले को छोड़कर, मक्के को छोड़कर, मक्के की नूरानी और रहमत वाली जगह को छोड़कर आपने हिजरत कर ली थी। बताया मेरे नबी ने, तुम लोगों के सामने बात को रखो, जहां लोग नहीं माने तो हिजरत भी करना चाहिए। लेकिन कहाँ है, जिस घर में मैं रहता हूं उसको इतना मैंने सजा लिया, इतना मैंने रोशनी बना लिया, इतने आराइश के चीजें ला ली, इतने ख्वाहिशात के चीजें मैंने ला ली कि अब वो घर छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता। छोड़कर जाना तो दूर की बात है, इंसान मरना भी नहीं चाह रहा। मुरुस्ते हुए अपने वो दो टुकड़े के घर को देख रहा है। ये लाइट बड़ी पसंद से लगाई थी, ये सोफा बड़े ख्वाहिश से लाया था, ये कालीन बाहर से मंगाई थी, ये लाइट यहां से लगाई थी, ये फैन वहां का लगा हुआ था, ये फलाना था। रोज अपने घर को देख रहा है, मुरुस रहा है, और मरने का खौफ भी मुसलमानों के जहन से खत्म हो गया। कहां से इनकलाब बपा होगा अजीजान मोहतरम। आज का नमरूद भी दिल्ली में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ वो कानून बनाते जा रहा है। लेकिन कोई तो इब्राहिम की सीरत लेकर पैदा होना जरूरी है इंशाअल्लाह। नौजवानों, तुम्हारी जवानियां चबूतरे के लिए नहीं, इब्राहिमी जवानी बनाओ, मोहम्मदी जवानी बनाओ, मुसअब बिन उमैर वाली जवानी तुम्हारी बनाओ, उस्मान बिन अफ़्फ़ान वाली जवानी तुम्हारी बनाओ। फिर देखना अल्लाह आसमान से रहमतों के दरवाजों को खोल देगा। इनकलाब, अल्लाहु अकबर, ऐसे ही बपा नहीं होता। जिगर चाहिए, जिगर। जिगर कब आता है? जब हम अल्लाह पर 100%, 100% तवक्कुल हो जाते हैं। हम अल्लाह के ऊपर ये हो जाते हैं कि अल्लाह ये काम कर रहा हूं, इसमें मेरी जाती गर्ज नहीं है, मेरे अल्लाह तेरे परचम को, तेरी तौहीद को बुलंद करने कर रहा हूं, तो मेरी मदद फरमा दे। अल्लाह जरूर मदद फरमाने के लिए तैयार है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले ही निकले थे, अकेले इब्राहिम अलैहिस्सलाम। शहर उर के हर गली कूचे में, खानदान में, पड़ोसियों में, मोहल्ले में एक सदा बुलंद हो रही थी, अरे कुछ बात है भाई, इब्राहिम कह रहा है। अरे कुछ आज बात हुई भाई, इब्राहिम कह रहा है। आज कोई ऐसा मामला दरपेश आया, इब्राहिम कर रहा है। ये होना चाहिए था, लेकिन आज मामला ये है कि आशिकी में मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे पड़ोसी का नाम सबसे ज्यादा आएगा। नशा करने में मेरे नौजवानों का नाम ज्यादा आएगा। गुटखा खाने में मेरे नौजवानों का नाम ज्यादा आएगा। फोन पर जो है ना लगे रहने में मेरे नौजवान का नाम ज्यादा आएगा। माँ बाप को सताने में मेरे माँ बाप का नाम ज्यादा आएगा। मुआशरे में जुल्म करने में मेरे नौजवान का नाम ज्यादा आ जाएगा। इनकलाब कैसे बपा होगा? कैसे इनकलाब बपा होगा? कैसे लोगों को हम जहन्नुम से बचा सकेंगे? कैसे लोगों को हम जन्नत में ले जा सकेंगे? कैसे हम लोगों को जो है ना अल्लाह के गैज़ व गज़ब से बचा सकेंगे? कैसे इस जमीन को हम बारिश से तर कर सकेंगे? कैसे जानवरों के लिए हम भूख प्यास का जो है जरिया बन सकेंगे? एक इनकलाब बपा होना है अजीज़ान मोहतरम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक इनकलाबी कैफियत नमरूद के दरबार में पेश कर दिए गए। अकेले इब्राहीम, सारे के सारी रियासत, सारे के सारी फौजी, सारे का सारा महल, खुद आपका बाप इब्राहिम की मुखालिफत में है। मंजर को जरा जहन में लाना अज़ीज़ान मोहतरम, एनालाइज करना दोनों को मिला करके कि मेरी जिंदगी कहाँ गुजर रही है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका मुझे क्या दर्ज दे रही है। आओ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैदी बना कर ले जाया गया। नमरूद के दरबार में बादशाह खड़ा हुआ है, फौजी चूं चरा नहीं करते, साएं साएं की आवाजें, कोई बुलंद आवाज से बात करने वाला नहीं। नमरूद का डर और खौफ बिठा दिया गया था, जैसा आज मुसलमानों के दिलों में बिठाया जा रहा है। अगर बोलोगे तो ऐसा कर दिया जाएगा, बोलोगे तो जो है तुम्हारे जो यूपीए के तहत तुम्हारे ऊपर कानून दाखिल कर दिया जाएगा, बोलोगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। यही डर है मुसलमानों को कि हाय बोलूं तो क्या, नहीं बोलूं तो क्या। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तन्हे तन्हा निकले और फिर नमरूद के दरबार में खड़े हुए हैं। गौर करना मेरे अजीज नौजवान,
نوجوان ساتھیوں، یہ باتیں کوئی رات کو حضرت خواب میں دیکھے اور دن نے اٹھ کے کتابیں نہیں لکھے سو یہ آسمان سے لوح محفوظ سے اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے ان باتوں کو نازل کیا ہے۔ میرے آقا نے لوگوں کے سامنے پڑھ پڑھ کر سنایا ہے، سنا کر ان کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر دیا ہے۔ کیسے لوگ نکلے تھے پتہ بھی ہے نا اس وقت میں کہ 313 1000 سے لڑنے کے لیے تیار ہو کر کامیابی ان کے قدموں کو چوم لی تھی۔ وہ کیفیت انقلابی بپا کرنا ہے۔ ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں کھڑے ہیں۔ نمرود پوچھتا ہے یہی نوجوان ہے؟ اللہ اکبر، کیا بات ہے عزیزان محترم۔ نمرود خائل ہو چکا تھا اب یہاں پر۔ سوال جب پیدا ہوا ذہن میں کہ یہی وہ نوجوان ہے تو پتا چلا کہ نمرود کے کانوں تک بھی توحید کی باتیں ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچ چکی تھی۔ اجنبی نہیں، پہچان بن گئی ابراہیم علیہ السلام کی۔ توحید کس کے پاس ہے؟ ابراہیم کے پاس ہے۔ آج میری توحید میں گڑبڑ ہے، میری توحید گڑبڑ کی ہے آج۔ استغفر اللہ، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں عزیزان محترم۔ شکایت نہیں، الزام بھی نہیں، حقیقت ہے یہ۔ اپنے توحید کا پہلے جائزہ لو، پھر آواز بھی نکلے گی، بات بھی ہوگی، بات منوائی بھی جائے گی آپ کی۔ ابراہیم علیہ السلام ٹھیٹ اکھنڈ، جس کو بولا جاتا ہے توحید پرست، ایک اللہ پر یقین کرنے والی شخصیت، بارگاہ جو ہے نمرود میں کھڑے ہیں۔ نمرود دیکھا، پوچھا کون بھائی؟ یہی ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں نے کہا ہے نمرود یہی ہے وہ۔ نمرود نے یہ سمجھا کہ چلو بچہ ہے، جوان ہے، کچھ کر لے رہا ہوگا۔ چند دن کے بعد جب ایکڑی نکل جائے گی، کمزور پڑ جائے گا، ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، یا کوئی شاک ذہن کو لگے گا تو یہ باتیں چھوڑ دے گا۔ نمرود نے پوچھا ابراہیم بتاؤ شکایت کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اللہ اکبر، کون سوال کر رہا ہے؟ وہ انقلاب آج بپا کرنے کا وقت ہے عزیزان محترم۔ وہ انقلابی کیفیت اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ نمرود وقت کا بادشاہ جو خدا مانتے تھے لوگوں سے سوال کر رہا ہے، بتا ابراہیم ماجرا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے معصومیت میں جواب دے کر کے کہا، اے بادشاہ، سوال صرف یہ ہے کہ معبود حقیقی ایک ہی ہے۔ نمرود نے کہا ایسا کیسا؟ کیا کر سکتا ہے وہ؟ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے کہ جو زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ سوال ہوا، جواب دیا۔ نمرود نے کہا ارے یہ کون سی بڑی بات ہے؟ 2 قیدیوں کو جیل سے بلایا، ایک کو رہائی ملنے والی تھی زندگی، ایک کو پھانسی دی جانے والی تھی۔ کیا کہا ابراہیم کہ جس کو اللہ موت ہوتی ہے زندگی دیتا ہے، اور جس کی زندگی ہوتی ہے اسے موت دیتا ہے۔ دیکھ میں بھی یہی کر سکتا ہوں۔ جس کو موت ہونے والی تھی، بادشاہ نے لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ اس کو آزادی دے رہا ہوں، کل مرنے والا تھا، اس کو زندگی ملنے والی تھی، اسے موت دے رہا ہوں، پھانسی کا حکم دے دیا۔ میرے عزیز نوجوانوں، یہ ذہن بناؤ اپنا کہ سامنے والا لاجواب ہو جائے، سامنے والا پسپا ہو جائے، بیکار کے تکوں نے چوکوں نے گڑبڑ زدہ پریشان حال ٹیڑے بنگے سوالہ نہیں۔ سوال وہ ہو جس سے معاشرے اور دنیا کو نصیحت مل جائے، جو سوال کر رہا ہے اسے بھی نصیحت مل جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیارا جملہ کہا کہ اے نمرود، یہ تو کر دیا صحیح ہے، لیکن میرا رب ایک کارنامہ انجام دیتا ہے۔ نمرود نے کہا بتا تیرا رب کیا کرتا ہے؟ کہا ابراہیم نے کہ جب سے دنیا بنی ہے قیامت کے صبح تک سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اگر واقعی تو رب ہے تو مشرق سے سورج، مغرب سے سورج کو نکال اور مشرق میں غروب کر کے بتا۔ یہ مشرک بیچارہ جو شرک کرنے والا تھا، اس کے پاس جو شرک کرتا ہے نا، چاہے خبروں کا پجاری ہو یا مورتیوں کا پجاری ہو، عقل نہیں ہوتی ان کے پاس۔ توحید پرست کی عقل کے سامنے ان کے سامنے کچھ نہیں چل سکتی ان کی۔ توحید پرست اپنی جگہ مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے، اپنے عقیدے توحید کے اندر اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مغرب سے نکال لے، مشرق میں ڈبا دے۔ کر سکتا کیا کوئی؟ کوئی نہیں کر سکتا، کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ سوائے رب کائنات کے قیامت کے دن کرے گا اللہ۔ جب قیامت بپا ہوگی اس وقت میں یہ ہونے والا ہے، اس سے پہلے دنیا کی کوئی طاقت یہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتی۔ نمرود ہکا بکا ہوا، پریشان ہوا، اب کیا کر سکتا ہے؟
लोगों के सामने खिल्ली हो जाएगी। इब्राहिम का सवाल बड़ा कर्बनाक और खतरनाक है। ये काम तो मैं नहीं कर सकता, लोगों को बेवकूफ जरूर बना सकता हूं, लोगों को धोखा जरूर दे सकता हूं, लेकिन किसी अच्छे तौहीद पर से साबिका पड़ जाए तो फिर तलवे चाटने पर भी आ जाता हूं। हुआ यही, अब नमरूद ने कहा कि भाई बहुत हो गया, बहुत हो गया इब्राहिम का, मुझे हक्का बक्का करना चाहता है, चल उठा के आग में डाल दिया जाए। अल्लाह अकबर। फैसला कर्बनाक और खतरनाक हुआ, बहुत कर्बनाक और खतरनाक फैसला बादशाह ने दिया। कहा कि उठाओ इब्राहिम को आग में डालो। और आग भी कौन सी, एक दिन में लकड़ी जलने वाली नहीं, बल्कि हर आदमी को जिम्मेदारी दे दी गई शहर उर के हर घर से बड़ी बड़ी लकड़ियों को लाना और जमा करना और आग को दहकाने में रख देना, बहुत ऊपर तक आग जलती रहना है। आग जलाई गई और ताज्जुब करेंगे, बात आती है इसी मरहले के अंदर कि लोग उस आग में लकड़ियों को डालने की मन्नत मांगा करते थे कि हमारी भी लकड़ी इसके अंदर आ जाए, इब्राहिम जल जाए इससे। अल्लाह अकबर। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रहनुमाई रब्बे कायनात खालिक मालिक अर्ज़ो समा कर रहा था, आलिमुल गैबी व शहादा कर रहा था, तमाम जिन्नातों का मालिक, इंसानों का मालिक, चरिंद और परिंद, समंदरों और पहाड़ों का, जंगलों का मालिक, चूंटियों और तमाम जो ना जानवरों का मालिक और फरिश्तों का मालिक, जन्नत और जहन्नम का मालिक कर रहा था। वह रब मंजर देख रहा है आसमान से कि मेरा मानने वाला और नुकसान उठा ले। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, रब इब्राहिम के ऊपर नजरें गाड़े हुए है कि मेरा इब्राहिम का मामला क्या होता है, कहीं ऐन वक्त में आकर इब्राहिम का ईमान डावाडोल तो नहीं हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तैयार किया गया, बड़ा झूला बनाया गया, आग आसमान से बात करती हुई। तारीख दानों ने यहां तक लिखा उसकी भाप इतनी बुलंदी तक जा रही थी कि ऊपर से परिंदा भी नहीं उड़ रहा था, इतनी बड़ी आग जलाई गई। किसके लिए भाई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, आज बिल्लाह, अल्लाह माफ करे, किसी की जमीन कब्जा कर रहे थे या नमरूद का तख्त मांग रहे थे? क्या मांग रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम? तौहीद मांग रहे थे। एक अल्लाह का कानून चलना चाहिए सरजमीन पर, इसके अलावा फिर कोई नहीं। आओ, उस आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डालने की तैयारी हुई। सारे का सारा शहर उर जमा हुआ, मंजर देख रहा है कि हमारे दरमियान से एक आदमी का खात्मा हो रहा है। भाई खामा खा के झगड़े, भाई भाई से लड़ ले रहा, नहीं मांगना मानना, जाना नहीं जाना, ऐसी नमाज वैसी नमाज, आज भी लड़ ले रहे लोग। लेकिन अल्लाह तौहीद पर इसकी हिफाजत करता है। याद रखना मेरे अजीज नौजवान साथियों, यह भी एक इनकलाब है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका के अंदर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बड़े झूले में बिठाया गया, बड़े बड़े झोंके दिए गए और उठाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहां किया गया भाई? आग के हवाले कर दिया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। फरिश्ता आया, कहने लगा इब्राहिम मदद के लिए आया हूं, बुझा दूं आग, अल्लाह ने भेजा है। ये होनी चाहिए दोस्त तौहीद के लिए, ये नारे बुलंद होने चाहिए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला जा रहा, फरिश्ता मौजूद है, आग सामने है, मौत इस्तकबाल के लिए तैयार है, फरिश्ता मदद के लिए तैयार है कि पानी डाल दो और बुझा दो, आग को खत्म कर दूंगा खेल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस मंजर को देख करके कहा, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। अरे जाओ भाई, फरिश्ते तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरा रब मेरे लिए काफी है, बचाएगा मुझे मेरा रब, मेरा वकील है वो, मुझे नुकसान होने नहीं देगा वो। मैं तौहीद का नारा और डंका पीट रहा हूं, मुझे बचाने वाला है। अल्लाह अकबर। ये नारा वो काम कर गया अज़ीज़ान मोहतरम। बरसों की आग जलती हुई इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक नारे को रब ने ऐसा पसंद फरमा लिया कि यहां पर भी मेरा इब्राहिम मेरे लिए है और इब्राहिम मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है। अब ये आग मेरे चाहने वाले को कैसा जला सकती है? अल्लाह ने कुरान में मंजर को पेश करके बता दिया और कहे वो नार को, वो आग को अल्लाह ताला एक चमन की शक्ल दे दिया, आग बुझ गई और एक जो है ना चमन की शक्ल
پھولوں کی شکل اختیار کر گئی. ابراہیم علیہ السلام آگ بجھ گئی, اس میں جب زمین پر گرے تو اور مزے سے, آسانی سے, آرائش کے ساتھ, محبت کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اس آگ سے باہر آ جاتے ہیں. یہ ہے عزیزان محترم انقلاب کا بپا کرنا. یہاں بیٹھنے والی ہر ماں اور بہن, ہر بزرگ, ہر نوجوان یہ انقلابی کیفیت اپنے اندر لائے, ورنہ اللہ سب کچھ تو پوچھے گا لیکن یہ پوچھ لیا کہ تیری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا بابا, کیا کیا یہ بتا. ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے, ہم کیا کہیں گے اللہ کے سامنے. ایک انقلاب بپا کرنا ہے عزیزان محترم. یہ یوں ہی نہیں ہے کہ لائے اور بکرے کو ذبح کر دیا. اب ایک آخری حصے کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں انقلابی کیفیت. اللہ اکبر, پوری زندگی امتحانات, پوری زندگی آزمائش ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اور شادی ہوئی, بڑے آرزو اور ارمانوں کے بعد اولاد ہوئی. وہ ماں باپ سننا چاہیے آج بات کو کہ جو اولاد کی خواہشوں کے خاطر اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں, ان ماں باپ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے اس مہینے کی مناسبت سے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری کی پوری آزمائشوں میں آئی, اور پھر ضعیفی کے عالم میں ہڈیاں کمزور ہو گئی, بیوی کی کمر جھک گئی. ان حالات میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اسماعیل علیہ السلام کو دیتا ہے. یہاں پر بھی ایک انقلاب ہے عزیزان محترم. سوچنا ماں باپ, بیٹا فجر کو نہیں اٹھتا, باپ اٹھ کے نماز پڑھ کے خوش ہو جا رہا ہے. بعض اوقات بیٹا اور باپ دونوں کے دونوں بستر کے اندر دبک کے سو رہے ہیں. یہ کون سے انقلابی کیفیت ہے؟ ابراہیم السلام کی سیرت سے ہم نے سیکھا کیا آخر؟ کیا سیکھا؟ انقلاب بپا کرنا عزیزان محترم. ہر وقت قربانی دینے کا نام ابراہیم علیہ السلام, آزمائشوں سے گزرنے والے کا نام ابراہیم علیہ السلام. اب بیٹا چھوٹا سا ہے, شیر خوار بچہ, کوئی بات کرنے والا نہیں, کوئی بات سمجھنے یا سن کر بولنے والا بھی نہیں. بیوی ضعیف, ایک نیا انقلاب کا باب اللہ نے کھول دیا آزمائش کے طور پر, اور کہا ابراہیم اولاد سے محبت کرتے ہو نا, بہت زیادہ محبت ہے, اتنی ساری قربانیاں دے دی, اس قربانی کے سامنے اچھے اچھے ڈوب جاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ تیری آزمائش کہاں تک تجھے لے جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نکلو, اب فلسطین کی سرزمین چھوڑنا ہے, بچے کو بیوی کو لے لو, اونٹ کی مہار پکڑو اور اس وادی کے طرف جاؤ جہاں پر کوئی نہیں بستا سوائے ایک اللہ کے گھر کے جس کو کعبہ کہا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سوال نہیں کیا کیا کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, ابھی کرنا کیا, تھوڑی دیر سے نہیں چلتا, بچہ ذرا چھوٹا ہے نا, اب بھی پیدا ہوا, 2-4 پپیاں بھی لے لیتا ہوں, ایک برتھ ڈے تو منانے دو نا اللہ. میں رہا آپ رہا تو یہی کام کرنے والے, اس لیے انقلاب نہیں آ رہا معاشرے میں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بات اتنی ہے اللہ, چلو اٹھ جاتا ہوں. بیوی کو لے لیے, بچے کو لے لیے, چل پہ چل. کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ فلسطین سے نکل کر مکے کو آنا ہے. مکے کی سرزمین پر آئے, وہاں آ کر کے اطراف کا جائزہ لیا, کوئی نہیں, ایک انسان بھی نہیں, 3 انسان, ایک ابراہیم السلام, ایک حجرہ علیہ السلام, اور ایک جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام. یہ 3 کے علاوہ چوتھے کوئی نہیں. لائے اللہ کے حکم کے مطابق, شیر خوار بچہ, کچھ پانی اور ستو بچا ہوا تھا, ساتھ میں دے دیا. بچھانے اوڑھنے کے لیے تو کچھ ہے نہیں, جو بھی تھا وہ استعمال کر لیا کپڑا. پینے کے لیے جو پانی میسر ہے وہی ختم ہو گیا تو ایڑیاں رگڑ کر مرنے کی باری آئے گی. یہ انقلاب لانا ہے دوستو. یہ حرام کے ولی میں نکو کھاؤ اللہ کے واسطے, دل مردہ ہو جا رہے ہیں سب کے یہاں سے وہاں تک. جوڑے کے رقم کے ولی میں کھا 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 کے جو ہے جگر, ضمیر, دل, دماغ سب کرم زور پڑ گیا, شیطانیت میں آ گیا ہمارا. وہ توحید لاؤ انشاءاللہ. ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم گئے, رکھے بچے اور بیوی کو چھوڑ دیا, واپس آ رہے ہیں. اللہ اکبر. بیوی آگے بڑھ کر مہار پکڑ کر پوچھتی ہے, اور تو میری ماں بہنوں تمہارے اندر یہ کیفیت آنی چاہیے. گھر میں پرانا فریج ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, فریج نہیں ہے, گھڑے کا پانی پی لیں گے انشاءاللہ. الماری نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, پوٹلی میں بن کے کپڑے رکھ لیں گے. حاضر علیہ السلام نے یہی کیا, اپنے رب پر بھروسہ کیا.
مہار پکڑ لی, پوچھا سرتاج معاملہ کیا ہے, کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو, کس کے حوالے, کون ہے یہاں, بچہ چھوٹا ہے دیکھ رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کے سامنے جو توحید پرست اللہ کی شان میں ڈوبی ہوئی اور اللہ سے حقیقی محبت کرنے والی عورت کے سامنے کہا, بیگم یہ اللہ کا حکم ہے, آگے نہیں معلوم کیا کرنا ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, چھوڑ کر جا رہا ہوں بس. اس ماں نے وہ عظیم جملہ کہا, اپنے شوہر کو کہا, اللہ کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو, جاؤ تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا ہو گیا عزیزان محترم, یہ اللہ پر توکل ہمارا کہاں ختم ہو گیا. ہم تو روپیے پیسے کے لالچی بن گئے, دلال بن گئے ہم لوگ, یہ وہ کھانے کے عادی بن گئے ہم لوگ. وہ توحید کہاں سے لائیں گے. اس ماں نے عظیم جملہ کہا اور کہا, آئیں اللہ چاہتا ہے, اللہ نے حکم دیا ہے, جاؤ سرتاج کوئی ضرورت نہیں, اللہ ہمارا نگہبان ہے. اللہ اکبر. میری ماں بہنوں, یہ کیفیت پیدا کرو, جنت پھر تمہارے استقبال کے لیے تیار ہے. الحمدللہ. مشک کی خوشبو جو تم نے دنیا میں کبھی سونگی نہیں ہوگی, وہ خوشبو تم کو وہاں دینے کے لیے تیار ہے. اصلی زعفران کبھی تم نے دیکھا نہیں ہوگا, اس کے جو ہے نا مالش دیواروں کو کر کے تیار کیا گیا ہے. تم نے زنجبیل کی شراب کبھی پی نہیں ہوگی دنیا میں, وہ زنجبیل کی شراب تمہارے انتظار میں رکھی ہوئی ہے. وہ خوبصورت خوبصورت حوریں عورتوں اور مردوں کے لیے تیار ہے. وہ معصوم سے موتی سے کھیلتے ہوئے بچے جن کی عمریں ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گی, بڑے بڑے نہیں بوڑھے نہیں ہوں گے, وہ تمہارے لیے کھیلنے کے لیے تیار ہے. رسول اللہ تمہارے پڑوسی بننے کے لیے تیار ہے. ماں عائشہ کو تم نے کبھی دیکھا نہیں, ان کی آواز تم نے کبھی سنی نہیں, ان کا چہرہ تم نے کبھی دیکھا نہیں, اللہ جنت میں وہ دیدار کرانے کے لیے تیار ہے. میری ماؤں بہنوں, یہ انقلابی کیفیت اپنے گھروں میں پیدا کرو, اپنے نوجوانوں میں پیدا کرو, اپنے قوموں کے اندر پیدا کرو, اپنے لوگوں کے اندر پیدا کرو. یہ دنیا کتنے دن کی عزیزان محترم. میں کہنے والا سب سے پہلے یہ کہوں کہ میرا خطبہ بھی مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا, یا میں 2 رکعت نماز ادا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا, میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ایک سانس اندر ایک سانس باہر, پوری انقلابی کیفیت تمہاری یہی نکل جائے گی. جو دنیا کی محبت ہے نا تمہاری, ختم ہو کر کے رہ جائے گی. اس ماں نے کہا, اس بیوی نے کہا, بچے کی طرف دیکھا, جاؤ سرتاج کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس دنیا کے اندر وہ انقلاب بپا کر دیا. ایک ماں جو اپنے بیٹے کی طرف دیکھی اور چند دن کے بعد پانی اور سب کچھ ختم ہو گیا, خود پیاس سے اور بھوک سے بلک رہی ہے, اپنے شوہر کی شکایت نہیں کی, اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دیا. اور بچہ پیاس سے بلک رہا ہے, رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, واللہ بچہ, اور پیاس ہونا چاہیے, پانی ہونا چاہیے اسے. ماں کی ممتا امڑ آئی اور ماں نے بچے کو زمین پر چھوڑ کر وہ چکر لگائی جو صفا اور مروہ کے درمیان میں لگائی جاتی ہے. آج تو بہترین طریقے سے فرش بنا دیا گیا, جو ہے پتھروں کو ٹھنڈا کر دیا گیا, فین لگا دیے گئے, پانی کی بوچھاریں چل رہی ہیں. لیکن ذرا دیکھنا, 5-7 ہزار سال پہلے کی بات تھی. آسمان کھلا ہوا تھا, بڑے بڑے پتھر تھے, چٹانیں موجود تھی. ایک ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر ان چٹانوں پر سے جاتے ہوئے 7 چکر جب کاٹ لیے, رب کو اتنے محبوب آ گئے یہ چکر کہ ہر مسلمان پر فرض کر دیا. یہ انقلاب میرے عمل سے دنیا میں محبتیں قائم ہو جائیں, اللہ کا پیغام کچے پکے گھروں تک پہنچ جائے اور لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں, اور نام ہو جائے کہ نئی اسلام اسی کا نام ہے. یہ پنچنگی اسلام نہیں چلنے والا ہے عزیزان محترم. ہوا یہ, اللہ نے قبول کیا. اچانک حاجر علیہ السلام کے کان میں آواز آئی پانی کے جھرنے کی. پلٹ کر ماں نے دیکھا کہ بچے کی ایڑیوں کے پاس سے چشمہ جاری ہے. ماں دوڑتے دوڑتے آئی اور کہنے لگی, زم زم, رک جا رک جا. پانی رکا, کٹا بنا دی, اب جینے کے آثار نمودار ہوئے. اس کے بعد آخری مرحلے میں آپ کو لے کر کے چلوں جس کی قربانی میں اور آپ دیتے ہیں. جانور لایا, یوں چھری پھرائی, یوں کلیجی گردے نکالے, یوں کھا لیا, یوں مسالے لگا دیے, رسیاں بندی, بڑے بڑے جو ہے نا کباب اس پہ لٹکا دیے, نگرانی کرتے رہے, 6 مہینے تک کباب چلتے رہے.
फ्रिजा भर भर के दरवाजे नहीं लग रहे, इतना गोश्त जमा कर लिया, ये कुर्बानी है? कुर्बानी दुम्बे की तो बाद में है, जो जुमले थे वो कुर्बानी असल है। कई जमाने के बाद बाप अपने बेटे से मुलाकात के लिए आ रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम चलने फिरने के काबिल हो गए, होशमंद हो गए, अपनी माँ की तरफ देखा। बाप जब आते हैं तो माँ ने तारुफ करवाया कि तुम्हारे अब्बू हैं। बाप ने अपनी बेटे से कहा चलो बेटा जाकर आते हैं। बीवी से कहा इसको ले जाकर लाता हूं, अल्लाह का हुक्म कुछ है। ख्वाब आने लगे, वो ख्वाब को पूरा करना है। अल्लाहु अकबर, बेटे को लेकर एक बाप चल रहा है उस मुकाम पर जहां निशानदही कर दी गई कि यहां इब्राहिम को ज़बाह करना है। ए बापो सोचो तुम क्या कुर्बानी दे रहे हो। ए बापो जरा तुम सोचो अपने औलाद की कैसी तुम तरबियत कर रहे हो। ए माओ तुम सोचो जरा अपनी बेटियों की तरबियत की तरफ तुम किस तरफ लेकर के जा रही हो। हुआ ये, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से छोटा सा नन्हा बच्चा कह रहा है कि अब्बू जान कहां जा रहे हो जी, जाने का मुकाम तो बता दो, असल कुर्बानी तो यह है। आज बाप नहीं पूछता फोन में किसके किसके नंबर आए हैं बेटे, रात तमाम तो किससे बात करता है बेटे, बेटी तुम अक्सर रात को फोन पर नजर आती हो, किससे घूम घाम कर रही हो बेटी, कॉलेज में कितना वक्त गुजार रही हो बेटी, अरबी पढ़ा नहीं पढ़ा बेटा, कुरान नमाज आज हुई नहीं हुई बेगम, ये पूछने से खासिर है, ये कोई मुकालमा नहीं है। मुकालमे में तो वो कुर्बानी के थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटा पूछता इस्माइल अलैहिस्सलाम कि अब्बू कहां जा रहे हैं, जरा बता तो दो, चलने के लिए तैयार हूं, इनकार नहीं करूंगा अब्बू। बाप ने लोहा गर्म देखा और मारा हथौड़ा और कहा बेटे कहीं नहीं, अल्लाह चाहता है ये छुरी है हाथ में, तुम्हारे गले पर चलाना है, तुमको जो है ना काट दूंगा मैं। अल्लाह अकबर, असल कुर्बानी तो यह थी अज़ीज़ान मोहतरम। कहां है, कौन सुन रहा है अपने माँ बाप की बात? कौन माँ बाप हैं जो अपने औलाद की तरबियत कर रहे हैं? वो माँ कैसी तरबियत करी होगी बगैर बाप के? बरसों तक बाप नहीं मिला अपने बच्चे से, लेकिन माँ ने अपने बाप के खिलाफ अपनी औलाद को उकसाया नहीं, अपनी औलाद को बगावत पे उभारा नहीं, बल्कि बाप का फर्मा बरदार बनाया माँ ने। असल कुर्बानी ये है मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों। हुआ ये, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जुमले सुनकर बेटे ने क्या कहा? बेटे ने कहा बुजान इसमें अल्लाह की मर्जी है, मेरे गले पर छुरी चलाओगे ना, चलो मैं तैयार हूं। अल्लाह अकबर, ये नौजवानियां तुम्हारी अपने माँ बाप को झड़कियां देने में, ये जवानियां तुम्हारी चैटिंग करने में, ये जवानियां तुम्हारी बदल बदल कर शराब पीने में, ये जवानियां तुम्हारी सैर व तफरी करने में, ये जवानियां तुम्हारी किधर गुजर रही हैं जरा गौर करो। वो भी एक जवानी थी इस्माइल अलैहिस्सलाम की। उस जानवर को लाने से पहले इतना खाका जहन में रखो कि इतनी कुर्बानियों के बाद एक दुम्बा आया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे को लेकर के आगे बढ़े हो, लिटा दिया जहां मुकाम बताया गया था। अल्लाहु अकबर, अब बाप अपने बेटे के जो है गले पर छुरी चलाने वाला है। छुरी हाथ में लिया हुआ बेटा चित लेटा है, हाथों में कंपकपी देखी इस्माइल ने। बोला बुझान माजरा क्या है, ये कंपकपी क्यों? अल्लाह का हुक्म है कर गुजरिए। बाप की मोहब्बत गालिबाना हुई। बेटे ने बाप को मशवरा देकर के कहा बुझान मेरा चेहरा आपकी आंखों के सामने है, मुझे औंधा लिटा दो ताकि चेहरा ना आए और नीचे से जो है छुरी को चला दो, मैं शहीद हो जाऊंगा। अल्लाहु अकबर, कौन औलाद है जो अपने माँ बाप की इतनी तायद करने वाली हो? जान देना है, असल कुर्बानी तो ये थी। कौन सी कुर्बानी की बात कर रहे हो तुम? ये जानवरों की कुर्बानी, ये दिखावे की कुर्बानी, रियाकारी की कुर्बानी, ये मोहल्ले में धाक जमाने की कुर्बानी। अस्तगफिरुल्लाह। हुआ यही कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने औंधे बच्चे को लिटाया, तभी भी जी नहीं भरा। बेटे ने कहा आंखों पे पट्टी बांध करके चला दीजिए। आंखों पे पट्टी बांध दी गई, छुरी ली गई और इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चलाई गई। और जब गरम गरम खून बाप के हाथों को लगा, अचानक बाप
जज्बे में आ गया और अपने कपड़े को हटाकर क्या देखता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं और एक दुम्बा जो एड़ियों को रगड़ रगड़ कर अपनी जान दे रहा है। शुरू से आखिर तक कुर्बानियां जब दी तो अल्लाह ने इस कुर्बानी में कामयाबी भी अता करी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। मुझे और आपको भी चाहिए कि मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पैदाइश से लेकर आखिरी वक्त तक कुर्बानियों से लबरेज है। कुर्बानियां देते देते आपने जिंदगी गुजारी है। कम से कम उनकी एक एक कुर्बानी को जहन में रखकर वो कुर्बानी देने वाले बन जाए इंशाअल्लाह। फिर देखना माशरे, माहौल, मुल्क, शहर, ख़ानदान में एक इनक़लाब बपा होगा इंशाअल्लाह, होगा ज़रूर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू जो कुछ भी कहा गया है कहने वाले को, सुनने वालों को सही तौर पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। या अल्लाह रहम का मामला फरमा मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह ये मुल्क अमन का गहवारा था, है और रहेगा, लेकिन चंद शरपसंद मुसलमानों को परेशान करने की फिक्र कर रहे हैं मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह इनके जालिमाना रवैये को तब्दील कर दे मेरे गफूर रहीम। या अल्लाह हम मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तिफाक पैदा फरमा मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह हमारे उलमाओं की हिफाजत फरमा, हमारे हुफ़ाज़ की हिफाजत फरमा, हमारे दाइयों की हिफाजत फरमा, हमारे इमामों की हिफाजत फरमा, हमारे मुअज़्ज़िनीन की हिफाजत फरमा, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारे मसाजिद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा मेरे अल्लाह। हमने कोई उनके साथ अगर गुस्ताखी की है मेरे गफूर रहीम तो उस गुस्ताखी को माफ़ी का परवाना देकर हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह तुझको तेरे तमाम नामों और सिफ़ात का वास्ता है, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिर्रहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।